کہ جو کتوں پر مطلب جو ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں، فرمایا کہ کتوں کے لیے فرمایا کہ الگ کمرے کا انتظام، کتے کے لیے دوائی کا انتظام، کتے کے لیے نوکر کا انتظام، کتے کے لیے دودھ کا انتظام، کتے کے لیے سب کچھ ہے۔ فرمایا کہ وہیں پر اس کے باپ کے لیے 1000 روپے کے دوائی کا انتظام نہیں ہے، لیکن اپنے کتوں پر 20,000 روپیہ مہینہ خرچ کرتا ہے۔ لعنت ہے ایسے اولاد پر، لعنت اور تباہی ہے ایسے اولاد پر۔ فرمایا کہ جب انگریز کی تعلیم پڑھاؤ گے تو تمہارا بچہ کتا پالے گا، جب دین کی تعلیم پڑھاؤ گے فرمایا کہ تمہارا بچہ تمہارے ادب و احترام کرنے والا بنے گا۔ تو پھر سوچ آپ کو سمجھنا پڑے گا، یہ تعلیم آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ دین کا تعلیم دینا چاہتے ہیں یا دنیا کا تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بڑھاپے میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اولاد آپ کا فرما بردار بن جائے، آپ کا اولاد آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے، آپ کی اولاد آپ کی باتوں کو سننے والا بن جائے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کا دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم میں بھی اہمیت دینی ضروری ہے۔ فرمایا دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں، آج ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں اور ہمارے دلوں پہ احساس تلک پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ہم نے ایسے ایسے باپ کو دیکھا ہے جو بوڑھا ہونے کی وجہ سے بھی بیچارہ روتا اور تڑپتا ہے، فرمایا کہ اولاد اس کا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ وجہ کیا ہوتا ہے کہ آج ہم دین کے تعلیم سے دور ہو گئے، مائیں اور بہنوں کو دین کے تعلیم سے دور کر دیا۔ فرمایا کہ آج ہمارا ایک رواج چل پڑا ہے، میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، فرمایا کہ آج ہمارے ایک رواج چل پڑا ہے، جب بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو ہم مدارس پہ نہیں بھیجتے، مکاتب پہ نہیں بھیجتے اور مدرسہ یا کسی عالم دین کے پاس نہیں بھیجتے، وہاں پر ہمیں شریعت یاد آ جاتا ہے، وہاں پر ہمیں اسلام کا طریقہ یاد آتا ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے شریعت میں پردہ بھی کوئی چیز ہے، بچیاں بالغ ہو گئی ہیں، بچیاں جوان ہو گئی ہیں، اب کسی عالم دین کے پاس نہیں جاتی۔ اگر آپ یہ مسئلہ جانتے ہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے مسائل کے جاننے کو سلام کرتا ہوں، لیکن آج میرے سوالوں کا جواب آپ دے دیجئے۔ فرمایا کہ جب بچیاں بالغ ہو جائیں، جب بچیاں جوان ہو جائیں، آپ کسی عالم دین کے پاس نہیں بھیجتے۔ فرمایا کہ کس نے پھر آپ کو یہ مسئلہ بتا دیا کہ جوان بیٹیاں کو کالج میں بھیجا جائے، جوان بیٹیاں کو بے پردہ کسی غیر مرد کے ساتھ بھیجا جائے؟ فرمایا کہ کسی جوان بیٹیاں کو مخلوطی نظام کے ساتھ تعلیم دیا جائے؟ فرمایا کہ یہ شریعت میں کون سا ہے؟ فرمایا کہ آج آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے ہندوستان کے سرزمین پر یہ پلاننگ چل رہی ہے۔ فرمایا کہ آج دشمنان اسلام کی سازش ہے جو ہماری مائیں اور بہنوں کی عزت کا سودا کر دیا جائے، آج ہماری مائیں اور بہنوں کی عزت کو داغدار کر دیا جائے، آج ہماری مائیں اور بہنوں کا ایمان کا سودا کر لیا جائے۔ کیا آپ کو پتہ ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ 2020 اور 2021 فرمایا 2022 کے اندر ایک رپورٹ آیا جس کو ہم نے بھی اپنے آنکھوں سے پڑھا اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ فرمایا کہ 3800 مسلمان کی بیٹیاں، ایمان والے کی بیٹیاں، فرمایا کہ اسلام والوں کی بیٹیاں، 3800 ایسی بیٹیاں ہوئی جو کافروں کے ساتھ نکاح کر لی، اپنے ایمان کا سودا کر لیا، اپنے زمین کا سودا کر لیا۔ ارے کب جاگو گے کہ تمہاری ایمان بیچا جا رہا ہے، تمہاری مائیں اور بہنوں کو لوٹا جا رہا ہے، تمہاری مائیں اور بہنوں کی عزت کو داغدار کیا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ کب ہوش پیدا کرو گے مسلمانوں؟ آج ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ اگر آپ اگر بالغ ہونے کے بعد آپ مکاتب پہ نہیں بھیجتے ہیں تو پھر کس نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کالج کی تعلیم دیجئے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ کالج کی تعلیم دینا جرم ہے، فرمایا کہ اگر آپ تعلیم دے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم پردے کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آج ہماری بچیاں فرمایا کہ آج تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آج کیا کیا رسم دنیا میں رواج ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ آج جب شادیاں ہوتی ہیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ تعلیم کی کمی کہاں تک ہے۔
فرمایا کہ آج مسلمان دور دور تک اسلام کے تعلیم سے واقفیت نہیں رکھتا ہے. آج شادی کے موقع پر دیکھ لو ہلدی کا رسم. فرمایا کہ ہلدی کا رسم. فرمایا میں نے معلوم کیا کہ کیا ہلدی کا رسم ہے. فرمایا کہ جتنے لوگ اس کے رشتہ دار اپنے پرائے سب، فرمایا کہ ایک ہی کلر کا کپڑا اور بے فضول خرچہ اور ایک ہی رات میں. اور فرمایا کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے یہ بھی دیکھا ہے بڑے بڑے دیندار گھرانہ جو اپنے آپ کو حاجی کہنے والے، اپنے آپ کو نمازی کہنے والے، اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار کہنے والے، اپنے آپ کو دین کا دائی کہنے والے، اپنے آپ کو دین کا شیدائی کہنے والے، ہم نے بھی ان کے گھروں پہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ شادی میں عورتیں ناچ رہی ہے، شادی میں گانا بجانا ہو رہا ہے، شادی میں شریعت کی مذاقیں اڑائی جا رہی ہے، شادی میں فرمایا کہ سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. مسلمانوں کیا تمہاری ایمان کہاں کھو گئی ہے؟ تمہاری ایمان کی چنگاری کہاں گئی؟ وہ ایمانی قوت کہاں گیا؟ وہ ایمانی جذبات کہاں گیا؟ وہ دین کی تعلیم کہاں گئی؟ آج ہمارے مائیں اور بہنیں، جو آج خواتین ہماری مائیں اور بہنیں گھروں کے چار دیواریوں کی زینت تھی، آج بازاروں کی زینت بن گئی. جو ہماری مائیں اور بہنیں کبھی ہمارے گود میں اور ہمارے گھر کی چار دیواریوں پہ ہماری سکون بن کر زندگی گزارتی تھی، آج غیروں کی سکون بن گئی. آج شادی میں ہماری مائیں اور بہنیں ناچتی بھی نظر آتی ہے. ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے جب ہماری مائیں اور بہنیں شادیاں میں ناچے گی، بتاؤ تو صحیح ناچنے والوں کے گود میں کیا کوئی ولی پیدا ہو سکتا ہے؟ ناچنے والوں کے گود میں کیا کوئی قطب اعظم پیدا ہو سکتا ہے؟ ناچنے والوں کے گود میں کوئی عالم دین پیدا ہو سکتا ہے؟ ناچنے والی کے گود میں کوئی اللہ کا ولی پیدا ہو سکتا ہے؟ ناچنے والی کے گود میں کوئی اللہ کا محبوب پیدا ہو سکتا ہے؟ ناچنے والی کے گود میں کیا اللہ کے حکم کو ماننے والا پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ ناچنے والی کے گود میں کیا ہمارا بچہ صحیح طور پر پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں. جب ہم اپنی مائیں اور بہنوں کو سرے عام نچائیں گے، جب ہم اپنی مائیں اور بہنوں کا کھلے عام اپنی عزت کو بیچیں گے، یاد رکھو پھر وہی مائیں اور بہنوں کے گود میں بچہ پیدا ہونے والا اولاد ہمارا باغی ہو جائے گا، ہمارا دشمن ہو جائے گا. اگر آج ہم نے اپنی شادی میں ناچا تو فرمایا کہ وہی اولاد زندگی بھر ہمیں نچائے گا. آپ کو پتا ہے کسی بڑے عالم نے ایک بات کہی ہے، ایک بہت بڑے عالم نے ایک بات کی، کہا جب آج ہم فخر کے طور پر شادی میں ناچ ناچ کر بہو کو لاتے ہیں، فرمایا کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب آپ ناچ ناچ کر بہو کو لاتے ہیں شوق سے، وہی بہو پوری زندگی بھر آپ کو نچاتی ہے. یاد رکھیے پوری زندگی بھر نچاتی ہے. ناچو کتنا ناچو. فرمایا کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، فرمایا کہ پھر آج صرف عورتیں ناچتی نہیں ہیں، فرمایا کہ عورت کے ساتھ مرد بھی ناچتا ہے. فرمایا کہ آپ نے کبھی دیکھا سرکس دیکھا؟ سرکس ہم تو اتنا چھوٹے تھے، سرکس دیکھنے جاتے تھے، اس وقت ہم کچھ جانتے بھی نہیں تھے. فرمایا کہ وہاں پر جب سرکس دیکھا نا، کبھی دیکھا آپ نے شیر ناچتا ہوا؟ ارے بولو کبھی ناچتا ہے؟ کبھی نہیں ناچتا. ناچتا کون معلوم ہے؟ بندر ناچتا ہے. فرمایا کہ بندر ناچتا ہے، کبھی شیر کو ناچتے بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. فرمایا کہ شیر چاہے وہ سرکس میں بھی آئے، کہیں پر بھی آئے، فرمایا کہ وہ اپنی حیثیت کو نہیں بھولتا ہے. فرمایا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں، مجھے ناچنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. فرمایا کہ میں شیر کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے، چاہے وہ سرکس کے میدان پہ آئے، کسی جگہ پر بھی آئے، شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے. مسلمانوں کیا تمہاری ضمیر کھو چکی ہے؟ تم شادیوں پہ ناچتے ہو، ہجڑوں کی طرح ناچتے ہو، اور تم اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہو، تم نامرد ہو چکے ہو. فرمایا کہ تم عورتوں کے ساتھ مل کر ناچتے ہو اور اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہو. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے طور طریقے سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہمارے تعلیم سے آج ہمارا اسلام کتنا برباد ہو رہا ہے، آج ہمارا اسلام کتنا بدنام ہو رہا ہے. اگر آج ہمارا اسلام بدنام ہے، غیروں نے ہمیں بدنام اتنا نہیں کیا ہے جتنا مسلمانوں نے اپنے کارنامے سے اسلام کو بدنام کیا ہے.
کارناموں سے اسلام بدنام کیا ہے۔ فرمایا کہ آج اس رسم کو ختم کرو۔ فرمایا کہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی فاطمہ ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ نام رکھ لینے سے کوئی فاطمہ نہیں ہوتا، نام رکھ لینے سے کوئی فاطمہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ فاطمہ کی اولاد ایسا ہونا چاہیے، فرمایا کہ جو کربلا کے میدان پہ اپنے شریعت کو بچا سکے۔ فرمایا کہ آج حقیقت کی بات یہی بتاؤں کہ آج ہماری مائیں اور بہنوں کا گوگ، آج ہماری مائیں اور بہنوں کا کوک خالی ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ کوئی اللہ کا ولی اب پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ وجہ کیا معلوم ہے کہ آج ہماری مائیں اور بہنیں نیک نہیں ہیں۔ فرمایا کہ آج آپ نے شاید کہ تاریخ اسلام نہیں پڑھا ہوگا، فرمایا کہ ایک تاریخ پڑھو۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، فرمایا کہ حضرت حسین ہے۔ فرمایا کہ کون حسین؟ فرمایا کہ جو جنت کے نوجوانوں کا سردار حسین۔ فرمایا کہ کون حسین؟ فرمایا کہ جو علی کا بیٹا حسین۔ فرمایا کہ کون حسین؟ فرمایا کہ جو فاطمہ کا بیٹا وہ حسین ہے۔ فرمایا کہ حسین کی تاریخ پڑھ کر دیکھو مسلمانوں، فرمایا کہ حسین وہ تھا جو کربلا کے میدان پر دشمنوں کا لشکر تھا، کربلا کے میدان پر ہر طرف دشمن اسلام تھے۔ فرمایا کہ کربلا کے میدان پر قرآن کو بچانے کی باری تھی، کربلا کے میدان پر شریعت کو بچانے کی باری تھی۔ فرمایا کہ تاریخ پڑھ کر دیکھو، علماء کے موجودگی میں یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ تاریخ پڑھ کر دیکھو، کربلا کے میدان پہ حسین فرمایا کہ اپنی جان کو دینا گوارا کیا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نے کیا، اپنے ضمیر کا سودا نے کیا۔ فرمایا کہ اپنی جان کو دے کر نعرہ کے دین کو بچایا، اپنی جان کو دے کر قرآن کی عظمت کو بچایا، اپنے جان کو دے کر دین کی عظمت کو بچایا۔ فرمایا کہ کون حسین؟ فرمایا کہ فاطمہ کے کوکھ میں جنم لینے والا وہ حسین تھا۔ فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہوا دنیا میں کٹ گیا لیکن شریعت کو بدنام نے کیا۔ فرمایا کہ آج بھی فاطمہ کے کوکھ میں پیدا ہونے والا حسین پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کیا کارنامہ؟ فرمایا کہ ناچنے والا پیدا ہوتا ہے، نچانے والا پیدا ہوتا ہے، زنا کرنے والا پیدا ہوتا ہے، برائی کرنے والا پیدا ہوتا ہے، کھلے عام شراب پینے والا پیدا ہوتا ہے، باپ کو گالیاں دینے والا پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ فاطمہ کے کوکھ میں پیدا ہونے والا حسین تو پیدا ہوتا ہے لیکن قرآن پڑھنے والا پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ شریعت کو بچانے والا پیدا نہیں ہوتا، دین پر چلنے والا پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ حسین فاطمہ کے کوکھ میں پیدا ہونے والا حسین پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ وجہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ آج ہماری مائیں اور بہنیں کی زندگی دین سے خالی ہو گئی، دین سے خالی ہو گئی۔ فرمایا کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری مائیں اور بہنیں دین سے بہت دور ہو گئی، بہت دور ہو گئی۔ فرمایا کہ آج گھر کے ماحول ایسا ہو گیا، دین کے تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے نہ ہم باپ کی عظمت کو پہچان رہے ہیں، نہ بہو کی عظمت کو پہچان رہے ہیں، نہ بہو ساس اور سسر کی عظمت کو پہچان رہی ہے۔ فرمایا کہ گھروں کے اندر اختلاف۔ فرمایا کہ ایک بات بتاؤں آپ کو، سنیے گا۔ ایک ساس جو ہوتی ہے نا، اس دور کی بات بتا رہا ہوں، ساس یہ چاہتی ہے کہ میری بہو کیسی ہو معلوم ہے؟ فرمایا کہ ساس یہ چاہتی ہے کہ میری بہو مطلب خوبصورت بھی ہو، پڑھی لکھی بھی ہو، دیکھنے میں اچھی بھی ہو اور گھر کے کام کاج بھی کرتی ہو اور تمام کو لے کر چلنے والی ہو۔ اور وہیں پر بہو کیا سوچتی ہے معلوم ہے؟ کہ میں ایسے جگہ پر شادی کر کے جاؤں جہاں ساس ہی نہ ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں آپ؟ ارے بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ بہو چاہتی ہے کہ میں ایسے جگہ پر شادی کر کے جاؤں جہاں ساس ہی نہ ہو۔ فرمایا کہ وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ فرمایا کہ جب آج حقیقت بات بتاؤں، جب ہم اپنی بیٹی کی شادیاں جب کسی جگہ پر کرتے ہیں
فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہماری بیٹی آرام سے رہے، ہماری بیٹی عیش کرے، ہماری بیٹی اطمینان سے زندگی گزارے، سب کو لے کر چلنے والی ہو۔ فرمایا کہ وہیں پر جب ہم دوسری کی بیٹی کو اپنے گھروں پر لے کر آتے ہیں، فرمایا کہ یہ چیزیں نہیں سوچتے، فرمایا کہ یہ چیزیں نہیں سوچتے۔ جس دن ہم غیروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ لیں گے، اسی دن گھر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ فرمایا کہ آج تک کسی ماں کو آپ نے سنا ہے کہ بیٹی کی شکایت کرتے ہوئے؟ بولو، نہیں سنا۔ جب ساتھ جاتی ہے نا بہو دیکھنے کے لیے، اور جب بہو پسند آ جاتی ہے تو شادی کرنے کے لیے اپنے بیٹے سے نکاح کروانے کے لیے بڑا میٹھا میٹھا بات بولتی ہے، کہتی ہے کہ ہاں ہم تو اس کو بیٹی کی طرح رکھیں گے، آپ کو کوئی فکر کرنا نہیں پڑے گا، ہم تو بڑا اچھے سے رکھیں گے، ہم تو اس کو بیٹی سمان کریں گے۔ 6 مہینے کے بعد پتا چلا دشمن کا سمان ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ دشمن کا سمان، فرمایا کہ جس طریقے سے آپ چاہ رہے ہیں، فرمایا کہ اپنی بیٹی غیروں کے دروازے پر اچھے سے رہے، تو غیر کی بیٹی کو بھی آپ اپنا بیٹی سمجھیں۔ فرمایا کہ اس پہ اسلام کی تعلیم سنو۔ فرمایا کہ جب اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اپنی بیٹی کی رخصتی کروا رہے ہیں اور اپنی بیٹی کی شادی کروا رہے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ 2 باتیں اللہ کے نبی نے نصیحت کی۔ کہا کہ بیٹی جا رہی ہو، اس بات کو یاد رکھنا، اگر کسی بات پر شوہر ناراض ہو جائے اور تم شوہر سے ناراض ہو کر میرے گھر پہ آ جاؤ گے تو میں زندگی بھر کھانا تو کھلاؤں گا لیکن چہرے سے چہرہ ملا کر بات نہیں کروں گا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، نبی اپنی بیٹی کو دے رہا ہے۔ اور آج کا باپ کیا تعلیم دیتا معلوم ہے؟ بیٹی جا، کوئی ٹینشن لینے کا نہیں، تیرا باپ زندہ ہے۔ کیا کہتا ہے؟ تیرا باپ زندہ ہے۔ اس کا مجال ہے کہ وہ تجھے آنکھ اٹھا کے دیکھ لے۔ آج کا باپ اپنے اولاد کو یہ تعلیم دے رہا ہے۔ فرمایا کہ جب باپ اپنی اولاد کو یہ تعلیم دے، ایمانداری سے بتاؤ کہ وہ بچی کبھی شوہر کی عظمت اس کے دلوں پہ آئے گی؟ ہر وقت اس کے ذہنوں پہ یہ بات رہے گا کہ میرا باپ دولت والا ہے، میرا باپ مطلب جو پیسہ والا ہے، تھوڑے باتوں پہ کیش کر دے گا۔ اور آج تو انصاف بھی جو ہوتی ہے نا، آج جو انصاف ہوتا ہے نا، آپ یقین جانیے پیسوں کو دیکھ کر، عزت کو دیکھ کر، مالداری کو دیکھ کر، گنڈا گردی کو دیکھ کر ہوتا ہے، دور دور تک انصاف نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ باپ جب یہ کہے کہ بیٹی میں تمہارے ساتھ ہوں، فرمایا کہ اس کے گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے۔ اور دوسرا اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ بیٹی سن، اگر علی تجھ سے ناراض ہے اور فرمایا کہ اسی حالت میں اگر تم مر رہی ہے، فرمایا کہ کملی والے اپنے ہاتھوں سے تجھے کفن تو دے سکتا ہے لیکن قیامت کے دن تیری شفاعت نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ کتنا بڑا بات ہے، آپ کو معلوم ہے؟ فرمایا کہ آج باپ کبھی شوہر کے لیے بیٹی کو تعلیم دیتا ہے، فرمایا کہ ذرا سی باتوں پر باپ پہنچ جاتا ہے، آنکھوں پہ آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کیا مجال ہے کہ تم نے میری بیٹی کو ایسے کر دیا۔ فرمایا کہ آج اسلام کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارا سماج بگڑتا ہوا جا رہا ہے، آج ہماری گھریلو زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ آج اسلام کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہے، آپ کو احساس نہیں ہوتا؟ پہلے جب بہو شادی ہوتی تھی نا، ڈرتی تھی کہ پتہ نہیں اللہ میرے زندگی میں ساس کیسی ملے، خطرناک ملے یا اچھی ملے، بہو ڈرتی تھی۔ آج ساس ڈر کے دعا کرتی اللہ میرے زندگی میں بہو کیسی ملے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب اسلام کی تعلیم دور ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنے آنکھوں میں ایسے سماج کو دیکھا ہے۔ فرمایا کہ صبح ساس اٹھنے سے پہلے بہو اٹھ جایا کرتی تھی
اور نماز کے لیے اٹھ جایا کرتی تھی، نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت میں لگ جایا کرتی تھی، اور قرآن پڑھ کے گھروں کا کام کاج سے فارغ ہو کر اور پھر اس کے بعد جو امی کو چائے اور اپنی ساس سسر کو چائے پیش کر دیا کرتی تھی۔ لیکن آج ہم نے اپنے آنکھوں سے یہ بھی دن دیکھا ہے، فرمایا کہ بہو دن کے 9 بجے اٹھتی ہے، گھر کا سارا کام اپنی ساس کرتی ہے۔ فرمایا کہ کیا دین ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے، صرف اسلام کی تعلیم دور ہونے کی وجہ سے، اسلام کی تعلیم۔ فرمایا کہ اور میں ایک بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، فرمایا کہ اسلام کے تعلیم کو عام کرو، اور فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو۔ ایک بات میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ اس دور میں جو ہے نا زنا آسان ہو چکا ہے اور نکاح بہت مشکل ہو چکا ہے، بہت مشکل۔ آپ کو پتا ہے غریب کی جوان بیٹیاں کی جوانیاں ڈھل جاتی ہے لیکن آج تک رشتہ نہیں ہوتا، اور فرمایا کہ جب اسی جگہ پر مالداروں کی بیٹی کی بارات جاتی ہے تو غریب کے دل سے آہ نکل جاتی ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کاش کہ میرے باپ کے پاس بھی اتنی دولتیں ہوتی، آج میرا باپ بھی اتنی عیاش پرستی پہ میری شادیاں کرتا۔ فرمایا کہ آج ہماری دولتیں کہاں خرچ ہو رہی ہے، فرمایا کہ آج ہماری دولتیں شادیوں پر خرچ ہو رہی ہے، آج ہماری دولتیں شراب کے پینے پر خرچ ہو رہی ہے، آج ہماری دولتیں دین کو بدنام کرنے پر خرچ ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ آج اگر ہماری پیسہ ہمارے پاس پیسہ ہے، آپ یقین جانیے کہ آج مالداروں کی بیٹی کے شادیوں میں کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اور غریب کی بیٹیاں سسکتی ہے، اس کے دلوں پہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے، مالدار اپنی مالداریوں پر فخر کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایک بات یاد رکھنا، مال سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ علماء نے اپنی کتابوں پر لکھا ہے کہ آج انسان جو مالدار مال کو خدا سمجھ بیٹھا ہے، ایک بات یاد رکھنا، مال سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ مال سے فرمایا کہ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی سے شادیاں تو کر سکتے ہیں لیکن مال کی وجہ سے آپ اس سے اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ اولاد تو اللہ دیتا ہے، اگر مالداری کو اللہ اولاد دے دیتا شاید کہ کوئی غریب صاحب اولاد نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ آپ دولت سے خوبصورت مکان کو بنا سکتے ہیں لیکن اس میں چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ آپ دولت سے فرمایا کہ دوا تو خرید سکتے ہیں لیکن شفا نہیں خرید سکتے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ دولت سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ دولت سب کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن آج ہماری شادی میں بے فضول اتنی دولتیں خرچ ہوتی ہیں، ہمیں احساس تلک نہیں ہوتا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اب تو گاؤں کے اندر دھیرے دھیرے یہ رواج چل پڑا ہے کہ جو باپ اپنی بیٹی کو 20 سال 25 سال تک سینوں سے لگائے رکھتا ہے، گھروں پہ بسائے رکھتا ہے، جب شادی کی بارات ہوتی ہے فرمایا کہ وہی باپ اپنی بیٹی کا رخصت گھر سے نہیں منڈپ سے کرواتا ہے۔ آپ کو پتا ہے منڈپ سے کرواتا ہے اور اس پر فخر سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ احساس نہیں ہوتا کہ باپ بیٹی کا آخری قدم شاید اپنے گھروں سے نکالتا، باپ کے دل پہ درد ہوتا اور باپ اپنی بیٹی کو سمجھاتا کہ بیٹی یہ تیرا مکان ہے اور تو ہمیشہ کے لیے وہاں جا رہی ہے، اس گھروں کا فکر کرتا، لیکن آخری وقت میں بیٹی جا رہی ہے تو کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا کہ منڈپ سے جا رہی ہے۔ یہ رواج چل پڑا ہے، ایک رسم چل پڑا ہے۔ فرمایا کہ مسلمانوں اپنی رواج کو ختم کرو، بے فضول خرچ کو ختم کرو۔ فرمایا کہ اپنی دولتیں کہاں لگانی ہے میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، یہ بات سننا، اپنی دولتیں کہاں لگانی ہے۔ فرمایا کہ ایک دور ہندوستان کے اندر ایسا بھی آیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک دور ایسا بھی آیا ہندوستان کے اندر علماء موجود ہیں کہ ہر طرف مساجد کو ختم کر دیا گیا، مدارس کو ختم کر دیا گیا، کوئی قرآن کی تعلیم نہیں پڑھا سکتا۔ لیکن میں ماں باپ اپنی مائیں اور بہنیں کی جرت کو سلام کرتا ہوں، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں بھوکی اور پیاسی رہ کر فرمایا کہ ایک وقت کا کھانا نہ کھا کر بھی فرمایا کہ اس پیسے کو مطلب عالم دین کو دیا اور کہا کہ ہمارے پیسوں کو لے کر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، اسلام کی تعلیم دو، مدارس کی تعلیم دو، مکاتب کی
تعلیم دو. فرمایا کہ ایک دور ایسا بھی آیا جو ہماری مائیں اور بہنیں بھوکی اور پیاسی رہ کر فرمایا کہ اسی مدارس کی اور مکاتب کی قرآن کے تعلیم کو عام کیا ہے. لیکن آج سب سے زیادہ سستا میرے اللہ کا قرآن ہو گیا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں بتا رہا ہوں. ہمارا اور بچہ، ہمارے اور آپ کا بچہ کانوینٹ میں پڑھتا ہے تو ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کانوینٹ میں پڑھتا ہے. ضرور فخر ہونی چاہیے. ایمانداری بات بتاؤ، ایمانداری بات کہ کانوینٹ میں کوئی 100 روپیہ فیس لیتا ہے؟ بولو. ارے بولتے ہیں کیوں نہیں لیتا. کم از کم 500 روپیہ تو لیتا ہوگا. ارے بولو 500 روپیہ. ایمانداری بات بتاؤ، 500 روپیہ دیتے وقت کبھی آپ کے دل پہ تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ آپ کو یہ فکر ہے کہ میں آج 500 روپیہ خرچ کروں گا، میرا بچہ اچھا سے اچھا تعلیم کرے گا، اچھا سے اچھا تعلیم پڑھے گا. میرا بچہ 500 کی جگہ 1000 روپیہ خرچ ہو جائے، میرا استاد خوش رہے، میرا بچہ اچھا پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جائے. یہ ہر بات کو فکر ہے. فرمایا کہ سلام کرتا ہوں اس فکر کو، اور یہ فکر کرنی بھی چاہیے. لیکن وہی ایمانداری بات بتاؤ. فرمایا کہ جب مکاتب میں فرمایا کہ صبح 2 گھنٹہ بچہ ہمارا پڑھنا جاتا ہے، وہ بچے کو ماں باپ کی عظمت استاد سکھاتا ہے، بڑوں کا عزت کرنا سکھاتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھاتا ہے، سلام کرنا سکھاتا ہے، گھروں پہ رہنے کا طریقہ سکھاتا ہے، بھائی بہنوں سے ملنے کا طریقہ سکھاتا ہے، ماں باپ کی عظمت کو سکھاتا ہے، سارے دین کو سکھاتا ہے. اور اس استاد کے لیے بھی کبھی 100 روپیہ نکلا ہے آپ کے لیے؟ نہ. ہم نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 50 روپیہ کے لیے بھی گاؤں میں لڑائی ہوئی ہے. کیا 50 روپیہ؟ کیا ایسا پڑھا دیں گے کہ 50 روپیہ لیں گے قرآن پڑھانے میں؟ فرمایا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج میرے اللہ کا قرآن لاچار اور یتیم ہو چکا ہے. مسلمانوں، جب تک اللہ کے قرآن کی توہین کرتے رہو گے، یاد رکھو پوری دنیا میں ذلیل کی زندگی گزارتے رہو گے. عزت کی زندگیاں نہیں گزار سکتے. آج ایک عالم دین کی باتیں میں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں. فرمایا کہ عالم دین، آج آپ کو پتا نہیں ہے کہ آج عالم دین کی آپ کی عزت و احترام آپ کے دلوں پہ نہیں ہے. آپ نے سوچا ہاں گاؤں کا تو عالم ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ گاؤں کا عالم کیا ہوتا ہے. میں آپ کو کھلے عام بتا رہا ہوں، حقیقت باتیں بتا رہا ہوں. میرا نام شیخ نثار الدین نظامی، آپ جانتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا، اور میں آپ کو بھی نہیں پہچانتا. حقیقت بات بتا رہا ہوں، آپ کو نہیں پہچانتا ہوں. کل صبح 9 بجے آپ مجھ سے ملیے گا، میں آپ کے علاقے پہ بھی نہیں رہوں گا، کیونکہ مجھے 11 بجے گاڑی ہے، میں 8 بجے روانہ ہو جاؤں گا. میں آپ کے مہمان بن کر آیا ہوں، مہمان بن کر کل چلا جاؤں گا. آپ سے محبت کی چند لمحوں کی یہ ملاقات ہے. لیکن ایک مقامی عالم کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. فرمایا کہ جب آپ مر جاتے ہیں اور جب آپ انتقال کر جاتے ہیں اور اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں، تو فرمایا کہ آپ پیسہ دے دے کر انگریزی تعلیم کو اپنے اولاد کو پڑھایا ہے. وہ انگریز کی تعلیم اتنا پڑھ لیا ہے، آپ پر فاتحہ پڑھنا اسے نہیں آتا، قرآن پڑھ کر آپ کو بخشنا نہیں آتا. وہی مولوی کے دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے مولوی صاحب ہمارے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے. آپ یقین جانیے اگر آپ عالم دین سے سچی محبت کرتے ہوں گے، وہ عالم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھے گا، وہ عالم آپ کو دعاؤں میں یاد کرے گا، آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گا. فرمایا کہ جو آپ کے اولادیں کام نہیں کر سکتا وہ ایک عالم دین کرے گا. لیکن آج اس عالم دین کی کیا اہمیت ہے ہمارے نگاہوں پہ؟ کیا اہمیت ہے ہمارے نگاہوں پر؟ میں آپ کو کھلے عام بتا رہا ہوں. ایک امام کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے معلوم ہے؟ ارے بولو. زیادہ سے زیادہ 10,000. کتنا ہزار؟ بولو 10,000. اور میں ڈنکے کی چوٹ پر اڑیسہ کے اندر بھی یہ باتیں کہتا ہوں، ہر پروگرام پہ یہ باتیں کہہ رہا ہوں. اگر آپ کو تکلیف لگے تو معاف کرنا، میں آپ کو بھی ایک باتیں کہہ کے جا رہا ہوں. فرمایا کہ 10,000 روپیہ مہینہ، اور سال کا کتنا؟ بولو. ارے 12 مہینے کا کتنا ہوا؟ بولو. 1,20,000 روپیہ. کتنا ہوا؟ بولو. 1,20,000 روپیہ. فرمایا کہ جو عالم دین
سالوں سال ہمارے دروازوں پر رہتا ہے، ہمیں نمازیں پڑھواتا ہے، ہمارے بچے کو قرآن پڑھاتا ہے، ہمارے بچے کو دین و اسلام سکھاتا ہے، ہمارے بچے کو اسلام کی عظمت سکھاتا ہے، ہمارے بچے کو ہماری قدر کرنا سکھاتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے لیے تنخواہ پوری سالوں سال پڑھانے کے بعد 1,20,000 روپیہ ہوتا ہے۔ جاؤ مسلمانوں کی آبادی پہ بات کو دیکھو۔ فرمایا کہ جب باہر سے ناچنے والیاں آتی ہے، ایک رات میں 1.5 لاکھ روپیہ لے کر جاتی ہے، تو فرمایا کہ پھر میں بڑے جذباتی کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہا ہوں، شاید کہ 5 اور 10 سال کے بعد پھر ہماری مائیں اور بہنیں کوئی عالم دین کو پیدا نہیں کرے گی، کوئی عالم دین حافظ قرآن کو پیدا نہیں کرے گی۔ ہماری مائیں اور بہنیں ان ناچنے والیوں کو پیدا تو کر سکتی ہے، عالم دین کو پیدا نہیں کر سکتی۔ کیوں کہ ایک عالم دین کی تنخواہ پورے سال کے اندر 1,20,000 ہے، اور ایک ناچنے والوں کی رات کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپیہ ہے۔ تو پھر مجھے بڑے جذبے کے ساتھ یہ بات کو کہنے دو، شاید کہ میرے قوم کو ایک عالم دین کی ضرورت نہیں، شاید کہ میرے قوم کو ایک حافظ قرآن کی ضرورت نہیں، شاید کہ میرے قوم کو دین کی داعی کی ضرورت نہیں، شاید کہ میرے قوم کو دین کی شدائی کی ضرورت نہیں، شاید میرے قوم کو دین کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ شاید کہ میرے قوم کو ناچنے والوں کی ضرورت ہے، شاید کہ میرے قوم کو نچانے والی کی ضرورت ہے، شاید کہ میرے قوم کو فرمایا کہ ناچنے اور نچانے والوں کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی ضرورت نہیں۔ اور فرمایا کہ آج عالم دین کی جتنی توہین کی جاتی ہے، فرمایا کہ اتنی توہین کسی اور کی نہیں کی جاتی۔ میں آپ کو ایک باتیں بتا دے رہا ہوں، فرمایا کہ وہ دلی کے سنسد پر بیٹھنے والا، فرمایا کہ دلی کے حکومت اور دلی کے گدی میں بیٹھنے والا حاکم بھی اتنا ظالم نہیں ہے، فرمایا کہ جتنا ظالم اس دور کا مسلمان ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ دلی کے گدی پہ بیٹھنے والا حاکم اتنا ظالم نہیں، جو مسجد کے گدیوں پہ بیٹھنے والا صدر اور سیکرٹری ظالم ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ جو امام پر ظلم کرتا ہے، شاید کہ دلی کے گدی پہ بیٹھنے والا بھی اتنا ظلم کرے۔ فرمایا کہ کیا اللہ نے ذمہ داری دے دی ہے مسجدوں کی، کیا ذمہ داری دے دیا ہے اللہ نے اپنے گھروں کی۔ فرمایا کہ علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، غلام کی نظر سے دیکھنا، نوکر کی نظر سے دیکھنا۔ تمہیں سمجھتے ہو کہ ہم کو علماء کو نوکر رکھے ہیں، تمہیں سمجھتے ہو کہ ہم علماء کو غلام رکھتے ہیں، ہم کہیں گے تو اٹھویں گے، ہم کہیں گے بیٹھو گے۔ جب تمہارے ذہنوں پہ یہ باتیں ہوگی، یقین جانیے اللہ آپ کو پوری دنیا کا غلام بنا دے گا، آپ عزت کی زندگیاں نہیں گزار سکتے۔ فرمایا کہ لوگوں آج بھی اہمیت دو، اللہ کے قرآن کی تعلیم کو زندہ کرو۔ فرمایا کہ آج آپ کو ضرورت ہے اس عالم دین کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے۔ آج مالداروں سے میں مخاطب کرو کہتا ہوں، جاؤ عالم دین کے دروازوں پر جاؤ اور یہ کہو کہ قوم کی جو غریب کے بچے ہیں، جو پلتے نہیں ہیں، جو پڑھتے نہیں ہیں، فرمایا کہ جس کے اندر دین کی تعلیم نہیں، مالداروں عالم کے دروازے پر جاؤ اور یہ بات کہو کہ تم بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، تمہاری اخراجات ہم اٹھائیں گے، تمہاری ضرورتیں ہم پورا کریں گے، تمہارے شانہ بشانہ پر ہم چلیں گے۔ فرمایا کہ جب تم اس عالم دین کے حوصلہ بڑھاؤ گے، جب تم اس عالم دین کے شانہ بشانہ چلو گے، جب تمہاری دولتیں اللہ کے قرآن کے لیے خرچ ہوگی، جب تمہاری دولتیں دین کے لیے خرچ ہوگی، جب تمہاری دولتیں دین کی اشاعت کے لیے خرچ ہوگی، جب تمہاری دولتیں فرمایا کہ قرآن کی اشاعت کے لیے خرچ ہوگی، آپ یقین جانیے کہ آپ کی دولتوں میں برکتیں ہو سکتی ہے، تنگ دستی نہیں ہو سکتی۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔